یا اللہ، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ میں کیا کروں مولا؟ یا اللہ، میرے پاس علاج کے پیسے بھی نہیں بچے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ امی مسلسل درد سے تڑپ رہی تھی اور میں بے بس کھڑا تھا۔ یا اللہ، اگر تو چاہے تو ایک لمحے میں سب بدل سکتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اچانک کیا؟ یہ ڈاکٹر ابھی کیا کہہ رہا ہے؟ ناممکن۔ امی کی رپورٹس اچانک نارمل کیسے ہو گئیں؟ سبحان اللہ۔ یا اللہ، میں نے تو صرف استغفار کیا تھا اور تو نے میری ماں کو نئی زندگی دے دی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے۔ امی، یہ سب استغفار کی برکت ہے۔ استغفار ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اور اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ شروع کرتے ہیں آج کی اس معلوماتی نشست میں۔ ہم ایک ایسی چیز پر بات کرنے والے ہیں جو بظاہر تو بہت سادہ سی روحانی مشق لگتی ہے، لیکن یقین جانیں اس کے نتائج ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ حیران کن ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک بہت ہی مختصر سے عمل نے موت کے منہ میں جاتی ہوئی ایک ماں کو واپس زندگی کی طرف کھینچ لیا۔ جی ہاں، استغفار نے بیمار ماں کو بچا لیا۔ یہ کوئی عام سا تجزیہ نہیں ہے، بلکہ ہم اکیڈیمک ریسرچ، شواہد اور ان سچے واقعات کو جوڑ کر دیکھیں گے کہ کیسے یہ عمل بڑی سے بڑی بیماری اور ناممکن حالات کو بھی مات دے سکتا ہے۔ تو بس ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، کیونکہ یہ نشست واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ اچھا، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا کبھی زندگی میں ایسا موڑ آیا ہے جب کوئی انسان خود کو چاروں طرف سے مصیبتوں میں گھرا ہوا پائے؟ مطلب ایک طرف کوئی ایسی بیماری جس کا ڈاکٹروں کے پاس بھی کوئی علاج نہ ہو، یا پھر ایسا مالی دباؤ جو راتوں کی نیند اڑا دے۔ ذرا اس کیفیت کا تصور کریں جب ایک بے بس اولاد کے سامنے اس کی ماں ہاسپٹل کے بستر پر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو اور سب کہہ دیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا۔ ایسے میں جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائیں تو انسان آخر کہاں جائے؟ خوش قسمتی سے ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ان بالکل ناممکن نظر آنے والے حالات سے نکلنے کا ایک حتمی اور 100% کام کرنے والا راستہ موجود ہے۔ اور یہ راستہ ہمیں مسند احمد کی اس مستند حدیث سے ملتا ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص استغفار یعنی معافی مانگنے کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو اس کے لیے 3 بہت بڑے وعدے ہیں۔ پہلا یہ کہ اسے ہر غم اور پریشانی سے نجات مل جائے گی، دوسرا ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ مل جائے گا، اور تیسرا اور سب سے حیران کن، اسے وہاں سے رزق اور مدد ملے گی جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ مصیبتوں سے نکلنے کا ایک گارنٹیڈ الہی فارمولا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کیسے ایک سادہ سا لفظ حالات کا پورا دھارا بدل سکتا ہے۔ اب اگر ہم اس کا موازنہ آج کی جدید نفسیات سے کریں تو تصویر اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ماڈرن تھیراپی میں CBT جیسی ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں جن کا مقصد منفی خیالات کو کم کرنا اور احساس سے جرم یعنی گلٹ کو ہٹانا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اسلامی فریم ورک کی بات کرتے ہیں نا، جہاں توکل اور استغفار شامل ہیں، تو یہ معاملہ صرف دماغی سکون تک محدود نہیں رہتا، یہ سیدھا انسان کا کنیکشن اس کے خالق سے جوڑ دیتا ہے۔ استغفار کے ذریعے بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے اور توکل کے ذریعے انسان اپنی ہر ٹینشن ایک بہت بڑی حکمت کے حوالے کر دیتا ہے۔ چلیں اب اس سچے واقعے کی طرف آتے ہیں جس نے واقعی سب کو حیران کر دیا۔ وہی واقعہ جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، ایک ماں جو ہسپتال کے ICU میں زندگی کی آخری سانسیں گن رہی تھیں، ایک ایسی پراسرار اور زبردست بیماری جس نے ڈاکٹروں کو بھی ہار ماننے پر مجبور کر دیا تھا۔ سب امیدیں ختم، لیکن اس بے بسی کے عالم میں خاندان نے
صرف میڈیکل رپورٹس پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنا آخری اور سب سے طاقتور ہتھیار نکالا، مسلسل سچے دل سے ہزاروں دفعہ کا استغفار۔ اور پھر وہ ہوا جو میڈیکل سائنس کے لیے بھی ایک معجزہ تھا۔ وہ ماں جسے لا علاج کہہ دیا گیا تھا تیزی سے ریکور ہونے لگی اور بالکل مکمل شفا پا کر اپنے پیروں پر چل کر گھر واپس آئی۔ واقعی استغفار نے اس بیمار ماں کو بچا لیا اور اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ اور ہاں، جس شخص نے یہ گواہی دی، شفا کے بعد اسے اپنی ڈریم جاب بھی ملی اور عمرے کا سفر بھی نصیب ہوا۔ شفا کے ساتھ ساتھ یہ عمل ان دروازوں کو بھی کھولتا ہے جن پر شاید تالے پڑ چکے ہوں، اور یہ بڑی شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ اس غیر متوقع رزق کا اصل مطلب کیا ہے۔ ایک اور حقیقی واقعہ دیکھیں۔ ایک شخص نے استغفار اللہ کے ورد کو بس اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیا، اور نتیجہ اسے یونیورسٹی کے داخلہ ٹیسٹ میں نہ صرف پہلی پوزیشن ملی بلکہ 100% میرٹ اسکالرشپ مل گیا۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی، اسے ایک ایسی ٹیوشن مل گئی جس کا معاوضہ $200 ماہانہ تھا، جو اس کے مقامی علاقے کی اوسط آمدنی سے بھی دگنا بنتا ہے۔ اس کے علاوہ روزمرہ کی روٹین میں جیسے برکت آ گئی ہو، بالکل پرفیکٹ ٹائمنگ پر بس کا مل جانا، زبردست دوست ملنا، ہر چیز میں ایک عجیب سی آسانی پیدا ہو گئی۔ اور یہ چیز اس واقعے میں بھی کھل کر سامنے آتی ہے جہاں ایک خاندان بالکل بند گلی میں پھنس چکا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، لیکن انہوں نے معافی مانگنے کے اس عمل کو نہیں چھوڑا، اور پھر معجزاتی طور پر ایک ایسی نوکری کا دروازہ کھلا جس کا انہوں نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا، اور سب سے بڑی بات، وہ اپنے 100% ملکیتی گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ذرا سوچئے، جب حالات چاروں طرف سے بند لگ رہے ہوں تو یہ عمل کیسے اچانک سے راستے نکالتا ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب انسان پورے یقین سے اس طرف رجوع کرتا ہے نا، تو راستے کی رکاوٹیں واقعی ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہیں۔ اب ظاہر ہے اتنے زبردست نتائج دیکھنے کے بعد ذہن میں یہ سوال تو آتا ہے کہ بھئی اسے کرنا کیسے ہے؟ کیا بس تسبیح پر الفاظ دہرانے ہیں؟ تو دیکھیں، یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ استغفار کوئی وینڈنگ مشین نہیں ہے کہ ادھر سے سکے ڈالے اور فوراً مرضی کی چیز نکل آئی۔ اصل طاقت ان الفاظ کی نہیں بلکہ اس سچائی اور خلوص کی ہے جو ان کے پیچھے ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسے واقعی سچے دل سے کیسے کیا جائے تاکہ یہ صرف زبان کا ورد نہ رہے بلکہ روح میں اتر جائے اور وہ اثر نظر آئے جس کا حدیث میں وعدہ کیا گیا ہے۔ خلوص پیدا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ دن میں کچھ وقت نکال کر اپنا جائزہ لیا جائے۔ جب استغفار پڑھا جا رہا ہو تو ان غلطیوں کو باقاعدہ یاد کیا جائے جو جانے انجانے میں آنکھوں یا کانوں سے ہو گئیں۔ ان گناہوں کا اعتراف کیا جائے جو زبان سے نکل گئے، جیسے کسی کی پیٹھ پیچھے بات کرنا، غیبت کرنا یا غصے میں بدتمیزی کر دینا۔ اور سب سے اہم، دل کے اندر چھپے ہوئے تکبر یا منافقت کو پہچاننا اور اس پر شرمندہ ہونا۔ جب کوئی انسان اپنی ان مخصوص خامیوں کو سامنے رکھ کر بالکل عاجزی کے ساتھ معافی مانگتا ہے نا، تو اس دعا میں ایک عجیب سی طاقت آ جاتی ہے۔ یہی وہ سچی ندامت ہے جو دنیا کے مقاصد سے اوپر اٹھ کر حقیقی روحانی سکون دیتی ہے۔ چلے اسے پریکٹیکل بناتے ہیں۔ کامیابی کے لیے 3 بہت ہی سیدھے سے قدم ہیں۔ پہلا یہ کہ اسے اپنی روزمرہ زندگی میں فٹ کر لیں، چاہے بس کا انتظار ہو، گھر کے کام ہو یا برتن دھونے کا وقت، بس اسے پڑھا جائے۔ گنتی کی ٹینشن نہ لیں، بس دل سے پڑھیں۔ دوسرا قدم وہی جو ابھی ہم نے بات کی، یعنی ندامت کو اندر سے محسوس کرنا۔ اور تیسرا جو شاید سب سے مشکل بھی ہے، فوری نتائج کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ ٹائمنگ کو بالکل الہی حکمت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جب کوئی اس یقین کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے کہ بھئی رزلٹ تو آئے گا لیکن اپنے بہترین وقت پر آئے گا، تو پھر ذہنی دباؤ خود بخود غائب ہو جاتا ہے اور راستے کھلنے لگتے ہیں۔ اور جب کبھی انسان کو لگے کہ اس سے تو اتنی غلطیاں ہو گئی ہیں کہ اب شاید معافی کی گنجائش ہی نہیں بچی، تو قرآن کی ایک خوبصورت آیت پوری کی پوری امید واپس لے آتی ہے۔ کتنی شاندار بات ہے! کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کتنا زبردست اور دل کو چھو لینے والا پیغام ہے۔ حالات چاہے کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو چکے ہوں، غلطیاں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، الہی رحمت ہمیشہ ہر چیز سے وسیع ہوتی ہے۔ یہ احساس ہی اتنا کمال ہے کہ دل سے ہر طرح کا خوف، ہر طرح کا گلٹ دور کر دیتا ہے اور ایک نئی اور پازیٹیو شروعات کی ہمت دیتا ہے۔ تو آج کی اس معلوماتی نشست میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک نہایت ہی سادہ سا جملہ اگر مستقل مزاجی سے ادا کیا جائے تو پوری کی پوری تقدیر بدل سکتا ہے۔ یاد ہے نا، استغفار نے بیمار ماں کو بچا لیا، بالکل موت کے منہ سے واپس لے آیا، اور کیسے کیسے بند راستوں سے ایسا رزق ملا
जिसका कभी सोचा भी नहीं था। तो अगर इस एक्सप्लेनर से कुछ नया सीखने को मिला है और दिल को कुछ सुकून पहुंचा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस मालूमाती नशस्त को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ सदका जारिया समझकर शेयर ज़रूर करें। आखिर में बस ये सोचकर जाइएगा, अगर वाकई चंद सच्चे अल्फाज इतने बड़े मौजज़ात कर सकते हैं तो वो क्या चीज़ है जो आज किसी भी इंसान को सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से रोक रही है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली नशस्त में।